السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو کن کاموں پہ لگاتے ہیں اور کن کاموں پر ہمیں لگانا چاہیے۔ مطلب کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا وقت اپنی فون کی سکرین پر لگاتے ہیں تو کتنی دیر تک لگاتے ہیں، اور اس فون سکرین پر ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے بلا وجہ بات کرتے ہیں۔ خواتین جو ہیں، خاص طور پہ یہ چیز خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے، سب کے لیے ہی ہو سکتی ہے، لیکن خواتین کے لیے خصوصی ہے کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی لمبی کال کرتی ہیں اپنے مطلب جو ان کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یا ان کے جو والدین ہیں، جس سے بھی ہیں، کہ یہ بات وہ بات، یہ بات وہ بات۔ ایک یہ ہمارا وقت کا ضیاع، دوسرا پھر فیس بک پر یا یوٹیوب پر ڈیفرنٹ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور بس دیکھے چلے جاتے ہیں جن کا کہ ہمیں کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم اپنی آنکھوں کو، اپنی سماعت کو گنہگار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ وقت کتنا لگتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور کتنی دیر حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری جو فرض نمازیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہم پر، تو ان 5 فرض نمازوں پر ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی 30 منٹ، 35، بڑا زیادہ کر لیں 45، بڑے خشوع و خضوع سے جو پڑھتے ہیں۔ تو کیا 24 گھنٹوں میں ہم اگر فرض نماز پڑھتے ہیں تو ہم 45 منٹ حاضر ہوتے ہیں اللہ کے حضور، اور اگر ہم وہ بھی نہیں پڑھتے تو ہم اتنا بھی حاضر نہیں ہوتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم درود پاک کتنا پڑھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں ہم کس حد تک حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا نام ہمارے والدین کے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو کیا ہم اس ڈیوٹی کو کس حد تک نبھا رہے ہیں؟ ہم کتنی دیر درود پاک پڑھتے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ؟ اس چیز کو ہم نے سوچنا ہے۔ پھر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم قرآن پاک کو کیسے کھولتے ہیں۔ بہت سے گھر ہیں، بہت سی خواتین ہیں جن کے گھروں میں قرآن پاک کو کھولا ہی نہیں جاتا، صرف بند کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ بند ہی پڑا رہتا ہے، کبھی یاد آ گیا تو کھول لیا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو درود پاک نہیں پڑھتے ہیں اور ان کو خیال نہیں آتا، اور بہت سے لوگ ہیں جو فرض نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب ہماری جو یہ رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، ہم اپنے اس وقت کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ بہت سی خواتین ہیں جو پارلر پر اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ کسی کو فکر پڑی ہوئی ہے عید کے جوڑے کی، کسی کو فکر پڑی ہوئی ہے عید کی شاپنگ کرنے کی، کسی کو بچوں کے کپڑوں کی، کسی کو کسی چیز کی، کسی کو کسی چیز کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پارلر پر جتنا رش ہے کہیں بھی نہیں ہے، جتنا رش کپڑے کی دکانوں پر ہے، جوتوں کی دکانوں پر ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آخری عشرے کو، جس میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں۔ ابھی کی جو بات ہم کرتے چلتے ہیں، ابھی جو ہمارا یہ لمحات گزر رہے ہیں، یہ برکتوں والے، یہ سعادتوں والے لمحات، اگر ہم اپنے ان لمحات کو درزیوں پر، پارلروں پر اور خریداری پر گزار دیتے ہیں، یا کھانا پکانے میں، ٹھیک ہے کھانا پکانا تو ایک چیز ہے، خواتین کا فرض ہے کہ جو انہوں نے کھانا بنانا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، یہ ان کی عبادت کے طور پر ہے، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ اب ہم فضول اپنی مرضی سے، اگر تو ان کے شوہر کا حکم ہے اور ان کے بچوں کی طلب ہے تو ان کو اچھے طریقے سے وہ چیز مینج کر لینی چاہیے، لیکن اگر بے جا اسراف ہے کہ جی 10 چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور سارا دن ہی پھر اسی میں گزار دینا ہے، تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ڈیوائڈ کر لیجئے کہ آج ہم یہ 2 چیزیں یا 3 چیزیں کر لیتے ہیں آپ کی پسند کی، اور کل ہم بچوں کی پسند کی یہ چیزیں کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا جو بھی وقت بچتا ہے، ہم نے اپنے اس وقت کو اللہ رب العالمین کی یاد میں گزارنا ہے۔ ذکر کیجئے، ذکر خفی کیجئے، ذکر جہری کیجئے، نوافل پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، درود و سلام پڑھیے، نیکی کے کام کیجئے، جس حد تک اللہ نے توفیق دی ہے سخاوت کیجئے۔ اب ہمارا جو وقت ہے، جو ہمارا وقت جو ضائع ہو رہا ہے، خصوصی طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے ہم اپنے وقت کو کہاں کہاں ضائع کرتے ہیں۔ ہم اپنے وقت کو فون پر ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو پارلر پر، بازاروں میں، اور میں پارلر کا بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ہم اس کو کتنا ہی کھینچ تان لیں تو وقتی طور پر جو ایک کشش آ جائے گی، بس وہ وقتی طور پر آئے گی، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اندر سے اتنا خوبصورت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم پسند آئیں۔ سب سے پہلا مقصد تو ہمارا دنیا میں آنے کا یہی ہے
کہ ہم اپنے رب کو پسند آئیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ہم وہ کام کریں پہلے. یعنی کہ جسم کی جو آرائش ہے وہ اتنی ضروری ہے جتنی کہ ضروری ہے، جتنی کہ آپ کے شوہر کی طرف سے آپ کو حکم ہے. اگر تو شادی شدہ نہیں ہے تو ان کے لیے ان کے والد کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلنا ضروری ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ سارے شوہر چاہتے ہوں گے کہ ان کے ڈھیر سارے پیسے پارلر والیوں کے پاس جائیں اور کپڑوں والوں کے پاس جائیں. بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ اپنے پیسے کا ضیاع چاہتی ہوں. ایک سادگی سے ایک اچھے طریقے سے تیار ہونا اپنے گھر میں بھی، اور جہاں ضرورت ہے ہلکی پھلکی، ضروری نہیں کہ آپ بالکل ہی نہ جائیں لیکن اس حد تک اس میں جنون کی طرح مت گھسیں کہ آپ اپنا سارا وقت ہی ادھر برباد کر دیں. اور بازار میں بھی اس حد تک نہ گھسیں، بلکہ دعا کیا کریں جب بازار انٹر ہونے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم وہی چیز خریدیں جو ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی آسان طریقے سے پوری کرتی ہے. جو خواہشات ہیں وہ نہیں پوری ہوتی. خواہشات کیا ہیں کہ یہ جوڑا لیا ہے تو یہ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے وہ بھی خرید لیا، یہ جوتا لیا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے وہ بھی خرید لیا، یہ ہینڈ بیگ لیا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے وہ بھی خرید لیا. تو یوں ہماری جو وارڈروب ہوتی ہیں وہ بھر جاتی ہیں چیزوں سے جو کہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. کیونکہ گھر میں جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ شیطان کے استعمال کی ہوتی ہیں. اور آج ہماری سانس بند ہو جائے تو ساری چیزیں ختم، ہمارا بننا سنورنا، ہمارا پہننا اوڑھنا، اور ہمارا جو وقت ہم نے ضائع کر دیا، جو ہم نے وقت ضائع کر دیا باتوں میں، گپ شپ میں. ہاں اگر آپ کسی بہن بھائی سے بات کر رہے ہیں اس کی دلجوئی کے لیے، اس کو دلاسا دینے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے، تو اتنی لمیٹڈ بات کیجیے جس میں اس کو خوشی محسوس ہو. بیکار باتیں مت کیجیے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں. ہاں اس کو خوشی دینا، اس کو فون پہ تسلی دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. مخلوق کو تسلی دینا، مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنا، اس کی دلجوئی کرنا. اب جو بات ہے کہ جب سب کچھ ہماری سانسیں رک گئی، ختم ہوگی، تو ہماری جو آرائش ہے، جسمانی آرائش، وہ ختم. کپڑے، جوتے، ہینڈ بیگ، جیولری، ایوری تھنگ اینڈ ہو گیا. اب جو ہم نے چہرے پر لیتا پوتی کی وہ بھی ختم. اب کیا کام آنا ہے؟ ہمارے کام آنا ہے ہمارا وہ وقت جو ہم نے اپنے رب کے حضور گزارا، وہ وقت جو ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھیجتے ہوئے گزارا، وہ وقت جو ہم نے کسی کا دکھ سننے میں گزارا. کسی کا جو دکھ سننا ہے نا اور سن کر اسے دلاسا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ وقت جو ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں گزارا، ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے جو ہمارے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، ان کے ساتھ، ساس سسر ہیں کسی کے دیور دیرانی ہیں، کسی کے جیٹھ جٹھانی ہیں، بچے ہیں ساتھ، نند نندوئی ہیں، یا دیگر رشتے ہیں، یا بھائی بھابھی ہیں، جو بھی ہمارے قریبی رشتے ہیں، اگر ہم ان رشتوں کو جوڑنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں اور ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اور ان کو محبت بانٹیں، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بری چیز یہ ہے، کیونکہ خواتین ہی یہ سارے کام انجام دیتی ہیں نا، مس انڈرسٹینڈنگ ڈالتی ہیں ہر رشتے کے درمیان، اپنے شوہروں کے دلوں میں، اپنے بھائیوں کے دلوں میں، اپنے باپوں کے دلوں میں، اپنے بیٹوں کے دلوں میں. خواتین ہر رشتے میں بدگمانیاں پیدا کرتی ہیں، جو کہ انتہائی غلط عمل ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نزدیک یہ عمل سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل اس کے نزدیک ہے رشتوں کو جوڑنا، خاص طور پہ قرابت والے رشتوں کو جوڑنا، خون کے رشتوں کو جوڑنا. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے جو بہن بھائی ہیں ان کے رشتوں کو لے کے چل رہی ہے، اور اپنے جو اس کے میکے میں جو بہن بھائی ہیں، بھابھی ہیں، جو اس کے دوسرے رشتے ہیں، جن سے مطلب اس کو مسئلہ بھی ہوتا ہے، ان کو بھی وہ جوڑے رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور بار بار ان کی طرف رجوع کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی اس نیت کو جانتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر نوازتی ہے. کیونکہ وہ ذات ہمارے دل کے تار تار سے واقف ہوتی ہے. تو ہم نے جو اپنا وقت ہے ان ساری چیزوں میں صرف کرنا ہے، کہ ان ساری چیزوں میں اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لانے میں، اور خود اپنی ذات کو وقت دینا ہے. یعنی جو ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں نا، پھر کے تھک گئے، ادھر جا کے ادھر جا کے، ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا شعور دیا ہوا ہے، ہمیں سارا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک لسٹ تیار کرتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، آج ہم نے کیا کیا. تو اگر تو ہمیں رات کو ملامت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ وقت ضائع کیا، تو بہت اچھا سائن ہے. ہمیں اسے لکھنا ہے، اسے ترتیب دینا، اور پھر ہم اسے دوسری جگہ پہ کریں گے صرف. ہم اس وقت کو اس کا اچھا مصرف نکالیں گے.
ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سے وقت گزاریں، ہم اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے وقت گزاریں، اور خاص طور پر جو ہماری بیسک چیز ہے، بیسک نیڈ ہے، ہمارا جو اخلاق ہے، جو ہم دوسروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، نارملی یہی ہوتا ہے، خود ہم اپنی بھی بات کریں گے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم 24/7 رہتے ہیں، ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں جن کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ وقتاً فوقتاً ترش ہوتا رہتا ہے، جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے، مل جل کر کام کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔